کہ جی آپ کی مطلب تجوید جو ہے وہ معروف ہے یا جی مجہول ہے. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سب سے پہلے اسکرین شیئر کرتے ہیں ہم لوگ. جی جی ٹھیک آ آپ گیا. کے. جی جی ابھی اعوذ میں باللہ من رک جائیے رک الشیطان جائیے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے پڑھنا شروع کیجیے. واؤ سے. جی 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 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ٹھیک. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. ٹھیک. جی اچھا جی. آپ کو قاعدے بالکل بھی نہیں پتہ ہے. حرکات کا پتہ ہے کہ جیسے یہ آئین کے اوپر کیا لگا ہوا ہے. یہ تو زبر ہے. جی جی جوڑ کیجیے. عین زبر آ عین میم زبر اما پڑھا جائے گا اس کو. جی نہیں آپ پڑھیے جس طرح سے مطلب جوڑ کرتے نا جی جوڑ جی کیجیے. عین میم زبر میم زبر ما اما. ٹھیک. آگے. یا زبر یا تا زبر تا سین الف زبر سا. یہ مت کی زیادہ کھینچے گا. حمزہ زبر آ لام واو پیش لو نون زبر نا. ایک منٹ. ٹھیک ہے. آپ نے جوڑ کیا ہے لیکن جوڑ اصل میں اس طرح سے نہیں کرتے جیسے آپ نے کیا ہے. جی جوڑ کرتے نا تو جیسے یہ دو حرف پڑا یا زبر یا تا زبر تا تو ان دونوں جی کو پہلے ملائیں گے یتا پھر سین الف مد تینوں چیزوں کا نام لیں جی گے. سین کا نام بھی الف کا اور مد کا نام. پھر جی پیچھے سے ملائیں گے یتا سا پھر حمزہ زبر آ پھر پیچھے سے جی ملائیں گے یتا سا لام واو پیش لو یتا سا لو نون زبر نا یتساءلون پھر وقف کریں گے یتساءلون. لیکن جب ہم یہ آیت صرف پڑھ رہے ہیں تو عما یتساءلون. ٹھیک ہے. جی ویسے آپ کا معروف ہے لیکن جو ہے مخارج تھوڑا سا آپ کے کمزور ہیں اور یہ جیسے جوڑ کا طریقہ آپ کا صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو قاعدے سے ہی شروع کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. جی ساتھ جی ساتھ اگر آپ چاہیں گے تو ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک رکھ لیں گے. اگر آپ نہیں چاہیں گی مطلب یہ آپ سوچیں گے مطلب قرآن پاک ابھی میں پھر شروع سے کروں قاعدہ کروں اور آپ کو مشکل نہیں لگے گا تو ہم قرآن پاک ساتھ چلائیں گے. ورنہ اگر آپ کو مشکل لگے گا کہ مطلب قاعدے کے جو قواعد رولز ہیں وہ یاد کرنے ہوں گے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. تو قاعدہ کون سا قاعدہ سے اسٹارٹ کریں گے آپ؟ قاعدہ میرے پاس میں مطلب جمیعت قاعدہ ہمارے بہترین قاعدہ ہے اور جمیعت جی قاعدے سے ہی پڑھاتی ہوں. اس میں ہر چیز ایکسپلین کی ہوئی ہے بالکل ڈیٹیل تو سے ہے. جیسے یہ تجوید کے جو رولز ہوتے ہیں جیسے غنہ اور یہ ساری جو چیزیں یہ بھی ہوں گی اس میں کیونکہ میں نے جو قاعدہ پڑھا ہے وہ نورانی قاعدہ پڑھا ہے تو اس میں تو نہیں تھی یہ ساری چیزیں. اس میں تو صرف سمپل مطلب سارے لفظوں کو بتایا تھا اور جوڑنے کا طریقہ مطلب جی ملانے کا جی میں آپ طریقہ کو کون سی آیت پہ رکنا ہے بس وہ سارے رولز تھے اس میں آپ کو بتا ویسے. رہی ہوں جی کہ آپ کو اپنے پاس ایک کاپی بنانی ہوگی. جی ٹھیک ہے. اسسمنٹ کے لیے جی میں آپ کو ساتھ ساتھ تعریفیں جی لکھواؤں گی. اس کے علاوہ کہ کہاں غنہ کرنا ہوتا ہے کہاں مد کس طرح سے بنتا ہے اور جی یہ تجدید والے حرف کو کس طرح سے ملاتے ہیں یا تجدید کا کیا کام ہوتا ہے اور جی زبر کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. جیسے آپ کو یہ پتہ ہے کہ زبر ہے لیکن آپ کو یہ جی نہیں پتہ کہ زبر کو کس طرح سے پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ سب باتیں ابتدائی باتیں ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ یہ سب چیزیں سمجھ لیں گے اچھی طریقے سے تو پھر آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. تو اس کے ٹھیک ہے لیے آپ انشاء اپنی اللہ.
کاپی بنائیں گی. جب کاپی بنا لیں گی تو پھر اس کاپی میں آپ کو میں تعریف ساتھ ساتھ لکھواؤں گی. ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا چیز ہے, کون سا تختی ہے. اس کے علاوہ مخارج آپ کے تھوڑے سے کمزور ہیں تو ہر جی. حرف مخارج سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ جی کہ ہر جو حرف ہے وہ کس جگہ سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. آپ نے جی پڑھا اما, اما نہیں جی ہے, یہ ہے اما. عین کو کہاں سے نکالنا ہے ہمیں. جی. اچھا. ٹھیک ہے, کون سے موٹے جی حروف ہیں. خا یہ موٹا حرف ہے, آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کو خا نہیں پڑھنا, خو پڑھنا ہے, موٹا کر کے پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کون کون سے موٹے حروف ہوتے ہیں. جی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ساری باتیں آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ پتہ چلتی جائیں گی. اگر آپ یہ انشاء اللہ. محسوس کریں گے کہ نہیں مجھے ساتھ ساتھ اما پارا چلانا ہے یا قرآن پاک ساتھ رکھنا ہے, تو وہ پھر آپ ہم لوگ جو ہے سیٹنگ کر لیں گے کہ 2 دن ایک چیز چلا لیں اور 2 دن ایک چیز چلا لیں, جس طرح سے بھی ہوگا. ویسے آپ جی کتنے دن کی کلاس لینا چاہیں گی؟ میں تو 5 دن لے لوں گی. جی انشاء اچھا, اللہ. 5 دن کا چاہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, جی ویسے آپ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ 3 دن سے رہتا ہے. اگر کہیں آنا جانا ہو تو کلاسز جی مس نہیں ہوتی اس میں. جی ٹھیک ہے. تو ایسا کر سکتے ہیں کہ مطلب اسٹارٹنگ میں 5 دن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر مجھے کہیں آنا جانا ہوگا تو پھر میں آپ کو انفارم کر دوں گی اکارڈنگلی. مطلب آپ مجھے نمبر دے دیجیے گا, اپنا کانٹیکٹ نمبر, میں بھی آپ کو اپنا دے دوں گی. ہاں تو ٹھیک ہے, تو جی آپ اسکائپ پہ میسج کر کیجیے گا. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے انشاء اللہ. ٹھیک ہے. ابھی تو فی الحال ہم جی یہ ایڈمن کے آئی ڈی سے ایڈ ہوئے ہیں, لیکن جب میں پڑھاؤں گی تو پھر آپ کو میری آئی ڈی بھیج دی جائے گی, اس پہ آپ ایڈ ہوں گی. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو قاعدہ بھی دکھا دیتی ہوں. یہ ہے ہمارا قاعدہ, جمعیت قاعدہ. جی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نا, تختی نمبر 1 حرف ہجا. جی تو آپ کو پہلے اس کی تعریف لکھوائی جائے گی کہ حرف ہجا اصل میں کیا چیز ہے. جی ٹھیک ہے, اور پھر ہاں اس کے بعد جو ہے وہ پھر آگے ان سب کے مخارج بتائے جائیں گے, کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے, کس حرف کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. تو جی یہ ابھی آپ کاپی بنا لیجئے گا. پھر جس دن سے ہم کلاس اسٹارٹ کریں گے تو اس دن سے آپ جی کو ساری چیزیں ڈیٹیل سے بتا دی جائیں گی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, انشاء اللہ. ویسے میں آپ کو تھوڑا بہت بتا دیتی ہوں تاکہ اطمینان ہو. جی الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. با دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اچھا ایسا کریں, جی آپ ذرا یہ پڑھیے. زوا یہ پڑھیے. میم تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. دیکھیں یہاں جو میم لکھا ہے اس کے اوپر جی مد بنا ہوا ہے نا, تو اس کو جی ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں, میم. یہ اچھا. پڑھیے. جی داد ٹھیک, یہ پڑھیے. زا زا سیٹی والے حروفوں میں سے اس کو سیٹی کر کے پڑھیں گے. زا زا یہ پڑھیے. زال دال جی زال دال کو پڑھتے وقت زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ اوپر والے دانتوں کے اوپر کے 2 دانتوں کے کنارے سے لگتی ہے. ٹھیک ہے, جی اچھا جی. کاف یہ پڑھیے. قاف قاف کو موٹا پڑھتے ہیں اور کاف جی کو باریک پڑھتے ہیں. جی ٹھیک ہے, اچھا یہ پڑھیے. سین ٹھیک, اب اس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سے حرف کیا ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں تھوڑا جی سا مختصر سا آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو 6 حرف ہیں یہ حرف حلقی ہیں, حلق سے ادا ہونے والے. اچھا. ٹھیک ہے, جی اس کے علاوہ جی یہ حرف ہیں ہم آواز حروف. ان کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں, جب ان کے اوپر حرکت لگ جاتی ہے تو آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں, لیکن ان کے ادا کرنے کا طریقہ کار الگ الگ ہے. ٹھیک ہے, اور جی یہ موٹے حروف ہیں, جی ان کو جب بھی پڑھیں گے جہاں بھی کہیں آئیں جو بھی اس کے اوپر حرکت لگی ہو ان کے اوپر, تو ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے, چاہے اس کے اوپر زبر لگا ہو, چاہے زیر لگا ہو, چاہے پیش لگا ہو, 2 زبر ہو, جی یعنی جو بھی حرکت ہو, لیکن ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے ہر صورت میں. جی یہ سیٹی والے حرف ہیں, زا سین صاد. ان کو پڑھتے وقت ہمیشہ ان حرفوں میں سیٹی ہوگی. تو ان کو مطلب
زبان کیسے ہوگا؟ زا تو میں سمجھ نہیں رہی، سیٹی سے مطلب زا، کیا ہے؟ زا، 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 اور سیٹی کیجیے زا. زا. ٹھیک. زبان کو جو ہے ہم نیچے والے دانتوں سے لگائیں گے، لیکن درمیانی حصہ جو ہے وہ ہلکا سا ہمارے تالو سے لگے گا تو آواز خود بخود ز کر کے نکلے گی. جی. زا. سین. سین. ٹھیک. صاد. صاد. دیکھیں یہاں صاد موٹے حروفوں میں، ٹھیک جی. ہے، اس لیے لہٰذا اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، سیٹی کے ساتھ موٹا پڑھنا ہے اس کو. جی. یہ نرمی والے حروف ہیں، ان میں ایک بار پڑھ کے بتائیے گا اس کو، سیٹی کے ساتھ موٹا کس طرح پڑھیں گے؟ جی. صاد. صاد. موٹا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری جو ایسا لگتا ہے ہمارے منہ میں کوئی چیز موجود ہے، جی. بھاری سا لگتا ہے ہمیں اپنا منہ، ٹھیک ہے. بعض جی. حروفوں کو ادا کرنے کے لیے ہم آواز کو موٹا کرتے ہیں، اور بعض کو موٹا کرنے کے لیے جو ہے وہ تالو سے زبان لگاتے ہیں. جی. ان حروفوں میں سے جو حرف ہیں وہ جب میں پڑھا رہی ہوں گی اس وقت میں آپ کو بتاؤں گی کون سا حرف جو ہے موٹا کرنے کے لیے ہم نے تالو سے زبان لگانی ہے، اور کہاں جو ہے صرف آواز کو موٹا کرنا ہے ہم نے. جی. ٹھیک ہے. یہ نرمی والے حرف ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم جی. نرم پڑھتے ہیں، ان میں ہم نے سیٹی نہیں کرنی ہوتی. دیکھیں جی. دال اور زا یہ جی. دونوں ملتے جلتے ہیں، لیکن کبھی جی. ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس کو بھی ہم دا زا ایسے پڑھیں، یا جی. دال زال یوں پڑھیں تو یہ غلط ہو جائے گا. جی. جی. ٹھیک ہے. زال. سیٹی نہیں کرنی اس میں. جی. اس کے علاوہ ہماری جو ہے نماز کل میں دعائیں ہیں، جی. ٹھیک ہے. ویسے آپ کو کلمے وغیرہ کہاں تک یاد ہیں؟ کل میں یاد کیے تھے جب چھوٹی تھی، ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے زیادہ. اچھا پہلا دوسرا تیسرے تک یاد ہے. جی. چلیں ٹھیک ہے، دیکھ لیں آپ صرف ابھی فی الحال کہ یہ ایمان مجمل ہے، جی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایمان مفصل ہے، 6 کلمے ہیں، جی. نماز مکمل ہے، دعائے جی. قنوت ہے، آیت الکرسی ہے. یہ سب جی. چیزیں آپ کی ساتھ ساتھ چلیں گی، جی. ٹھیک ہے، اور بغیر دیکھے یاد کرنی ہوں گی، جی. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. 40 دعائیں ہیں، مسنون دعائیں جو خاص خاص ہوتی ہیں. ویسے تو بہت جی. ساری دعائیں، لیکن جیسے کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، اور جی. سونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے. تو جو ہماری ڈیلی روٹین کی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ جی. آپ کو یاد کروائی جائیں گی تاکہ آپ پڑھیں اور جی. پھر اس کے ذریعے ہمیں ثواب بھی ملے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو جی. کہ یہ یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کا پیپر بھی ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، یہ ساری دعائیں بھی؟ مطلب آپ کے 4 مہینے بعد امتحان ہوگا، تو 4 مہینے میں آپ کو جتنا یاد کروا دیا جائے گا اس کا امتحان جی. ہوگا، ٹھیک ہے. جی. چلیں صحیح ہے، ابھی ایڈمن آ رہے ہیں، جب تک آپ پھر ان سے بات جی. کر لیتے ہیں. جی.